بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہے۔ یا میرے اللہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، اس زندگی کے اندر رہنے کے لیے کچھ ضروری چیزیں درکار ہیں۔ ایک تو اس ماحول کے اندر گھر کا ہونا، گاڑی کا ہونا اور اچھا لباس ہونا، اچھا کھانا کھانا آج اس دور کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ جس انسان کے پاس گھر نہیں، جس کے پاس پیسہ نہیں، جس کے پاس گاڑی نہیں، ان کے لیے اس دور کے اندر انتہائی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا ایک ایسا در ہے، اگر اس پریشانی کو ختم کرنا ہو تو اللہ کے قرآن سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ اگر آپ صدقے دل کے ساتھ اپنے رب کو یاد کریں گے اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا ادب دل میں رکھ کر اللہ سے مانگیں گے تو اللہ پاک خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو جب وہ مانگتا ہے تو فرشتوں کو بھی بلا کر فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، دیکھو میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان فرشتوں کو گواہ بنا کر اس بندے کی فریاد کو پورا فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، سب سے بڑا اعزاز تو اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ پہلے جتنی بھی اس دنیا میں آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا دنیا میں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر 5 وقت کی نماز میرے نبی تک کسی کو نہیں ملی تھی۔ یہ صرف اور صرف اعزاز ہمیں ملا، اس امت محمد الرسول اللہ کو ملا۔ پہلے نماز ہوتی تھی فجر کی اور عصر کی، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا پیار دیا، اتنی محبت دی کہ اللہ پاک نے 5 نمازیں فرض کر دیں کہ جب چاہو کسی وقت کسی چیز کی ضرورت ہو تو میرے سامنے جھک کر مجھ سے مانگ لو۔ یہ اللہ کا بہت بڑا اعزاز ہے ہم پر۔ اور اس کے علاوہ اس میں تہجد بھی ہم کو مل گئی، اشراق بھی مل گئے، چاش بھی مل گئے، اور اوابین کے نفل بھی مل گئے، اور 5 وقت کی ویسے نماز، فرض نماز بھی مل گئی۔ تو یہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی بدولت سب کچھ ملا ہے۔ تو خوش نصیب لوگ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ اعزاز دیا اور ان کو مانگنے کے لیے ایک راستہ دکھایا کہ جن لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہو وہ میرے در پر آئیں اور مجھ سے مانگے، میں اس کی فریاد کو پورا کروں گا، اس کی تنگ دستی کو پورا کروں گا، اس کی پریشانی کو ختم کروں گا، اس کے دکھ کو ختم کروں گا۔ یہ ایک سبب بنایا انسان کے لیے کہ جو بھی انسان مشکل میں ہو، جس انسان کو کوئی تکلیف ہو، وہ میرے در پر آئے، مجھ سے مانگے، میں اس کی دعا کو قبول فرماؤں۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے ہم پر۔ دیکھ لو، نماز میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر جب آخری وقت تھا تو اس وقت بھی میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اے میری امت، نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کو نہ چھوڑنا، کیونکہ جو انسان نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ رب العزت سے مانگنے کا طریقہ ڈھونڈتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے سامنے رکوع کرتا ہے،
اللہ کے سامنے بیٹھ کر اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہے تو یہ اس کو احساس بھی ہوتا ہے کہ اللہ ہے اور میں اپنے نبی کے نقش قدم پر چل رہا ہوں، تو پھر وہ اللہ کے سامنے جب جھک کر مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتے ہیں اور اس کے دل کی خواہشات کو بھی پورا فرما دیتے ہیں۔ اور اس دنیا کے اندر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو یہ ایک واحد راستہ ہے کہ جس سے انسان کے گناہوں کا مداوع ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے میری امت، نماز کو نہ چھوڑنا۔ ہم میں اپنے نبی کی امت ہے تو ہمیں لجپال ہونا چاہیے، بے وفا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے نبی کے لیے ان کی باتوں کو سامنے رکھ کر اگر زندگی کو گزاریں گے تو خدا کی قسم اللہ خوش ہوں گے۔ تو جو اگر میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ بار بار یہ کہتے رہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، نماز پڑھو، صحیح راستے پر آ جاؤ، اگر ہم ان کی باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو ایک بہت بڑی گھاٹی ہے قبر والی، جہاں پر خدا کی قسم ایک بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اپنا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوں گے، تو کون سا منہ لے کر ہم ان کے سامنے جائیں گے؟ تو میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، ایک گھر کے اندر یا اپنے رشتہ دار یا دوستوں کے سامنے اگر آپ کسی کے ساتھ عہد کریں یا کوئی اور ایک اقرار کریں تو پھر آپ کام پورا نہ کر سکیں تو اس بندے کے جب سامنے ہوتے ہیں تو کون سا منہ ہوتا ہے؟ شرمندگی ہوتی ہے نا۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہم نے بھی اپنے نبی کے سامنے حاضری دینی ہے، سامنے ہونا ہے، تو کس منہ سے ہوئیں گے؟ اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کتنی نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، عصر کی نماز، اس کی 2 نمازیں آگے اور 2 پیچھے ہیں، درمیانی نماز ہے، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ آج میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ جب عصر کی نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر درود پڑھ کر تو چھوٹی سی ایک سورت ہے، چھوٹی سی سورت، سورہ کوثر، انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اور آخر میں پھر 3 بار درود شریف پڑھ کر یہ میرے نبی کی شان میں آئی، اللہ نے اتاری، اور اس چھوٹی سی سورت کا آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ تو جس چیز کی طلب ہے، پیسے کی کمی ہے، کوئی پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، کوئی حاجت ہے، کسی قسم کی کوئی تکلیف ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کریں۔ اللہ رب العزت آپ کے ہر دل کی خواہش کو پورا فرما دیں گے۔ دنیا کے سامنے جھک رہے ہو، دنیا کے سامنے ذلیل ہو رہے ہو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ سے مانگو، اللہ پاک آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس چھوٹے سے بیان کو اپنے باقی فیملی میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں شیئر کرو تاکہ ہر انسان کو نماز کی اہمیت کا پتہ چلے۔ اور یہ دنیا تو ہم نے چھوڑ کر جانا ہی جانا ہے ایک دن، کیونکہ کوئی دنیا کے اندر ایسا ایک آدمی نہیں جو دنیا پر رہ گیا ہو۔ آدم علیہ السلام سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا، انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن آج تک کوئی بچا نہیں، اس کے اوپر موت ضرور آئی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اس پر عمل کرو، اللہ پاک ہم سب پر رحم کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔